ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. اللهم صل وسلم وبارك وعنم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قابل قدر جناب محترم مولانا محمد اقرار رحیل صاحب، محترمی و مکرمی جناب قاری محمد سعید کلیروی صاحب، محترم و مکرم جناب مولانا محمد صادق حفیظ صاحب، فضیلت مآب علماء کرام، حاضرین مجلس، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب برادرم محمد اقرار رحیل صاحب کا، جنہوں نے یہ ایک موقع عطا فرمایا کہ میں گجرانوالہ حاضر ہوں اور آپ حضرات کی زیارت کروں. جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، کوئی شک نہیں یہ بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی زیادہ وسیع بھی ہے. شاید اسی وجہ سے جس دن سے یہ شروع ہوا ہے آپ حضرات بڑی دلجمی کے ساتھ اس کو سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ چیزیں ایسا تقاضا بھی کرتی ہیں کہ ان کو ہم ایسے پرائے میں لے لیں کہ طبیعت میں تھوڑی سی بشاشت پیدا ہو اور پھر پوری توجہ سے انسان بات سنتا ہے. میرے بہت ہی قابل قدر برادرم قاری محمد سعید کلیروی صاحب باغ و بہار والی شخصیت ہیں، بلکہ سدا بہار ہیں. ہم نے تو ان سے 40 سال سے ہم ان سے استفادہ کرتے. یہ وہ دور تھا جب ہم طالب علم تھے مدینہ یونیورسٹی میں، اور جب بھی کبھی گھر کی یا سرکار کی کوئی پریشانی ہوتی تو ہمارے حکیم یہی ہوتے تھے، اور ان کی صحبت میں آ کے ہم بیٹھتے تو سارے غم دور کرتے. ان کا لیکچر ہوا ہے نا؟ نہیں ہوا ہے. میرا خیال ہر روز ان کا 10 منٹ کا بیان ہونا چاہیے تھا. آپ کو چائے پینے سے اتنی آپ فریش نہیں ہو سکتے جتنی 10 منٹ کی گفتگو سے. میں انتظامیہ سے گزارش کروں گا آئندہ کوئی بھی تربیتی ورکشاپ رکھیں تو چائے کے وقفے کی بجائے ان کا بیان رکھیں. اللہ کے فضل و کرم سے تازہ دم کر دے. اللہ ان کی عمر میں برکت کرے، ان کے علم میں برکت کرے. دیکھیں بات وہی ہوتی ہے لیکن انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کو سن کے خوش ہو جائے. بہرحال یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ مجھے معلوم ہے، میں بھی اسی شعبے کا ایک طالب علم ہوں، کہ بہت ساری گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ انسان اکتا جاتا ہے. اس سے خدا نخواستہ ختم نبوت کے موضوع کی توہین نہیں ہو رہی، لیکن انسان اکتا جاتا ہے. ایک جیسی گفتگو، ایک جیسے دلائل، ایک جیسی وہ سارا پس منظر، تو وہ اس کو پھر نہ تھوڑا سا اس میں کچھ ایسی چیز ضرور آنی چاہیے کہ آپ کی مقتضا حال کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرے. اور اتفاق سے میرا موضوع حضرت رکھا ہے تحریک ختم نبوت کا ایک اجمالی ہے. میں اس بحث میں تو نہیں پڑھتا کہ تحریک کس کو کہتے ہیں کس کو نہیں کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک معنی لکھا ہے چھیڑ چھاڑ کرنا. اس کا معنی ایک تحریک کا ایک معنی چھیڑ چھاڑ کرنا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے ایسے علماء ہیں جنہوں نے عام جہانی غلام احمد قادیانی کے ساتھ بڑی چھیڑ چھاڑ کی.
اور ایسی گفتگو اس کے لیے کی ہے کہ انسان ان کی کتابیں اگر کھول لے تو اس وقت تک بند نہیں کرتا جب تک اس کو مکمل نہیں کرے. بہرحال تحاریک جمع ہے تحریک، اور جب سے غلام احمد قادیانی نے اس سلسلے میں اپنا دعویٰ لوگوں کے سامنے رکھا، یہ 1891 کی بات ہے، اس وقت سے لے کے لمحہ موجود تک، بلکہ کہا جائے کہ آپ کا یہ پروگرام بھی اس میں شامل ہے، یہ ساری تحریکیں، یہ ساری تحریکیں. تحریک سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ سڑک پر کوئی جلوس نکلے، کوئی دھرنا دیا جائے، کوئی سڑک بلاک کی جائے اور جیسے نعرے لگتے ہیں جی بہت پرامن ہے، بینر لگائے جائیں، یہ صرف نہیں ہے. تحریک سے مراد کسی نے کوئی جلسہ کیا تب بھی، کسی نے کوئی خط لکھا تب بھی، کسی نے کوئی مضمون لکھا تب بھی، کوئی بھی اس کی کوئی کارکردگی ہے اور وہ غلام احمد قادیانی کے خلاف میں جاتی ہے اور ختم نبوت کے اس بات میں جاتی ہے، یہ اس کا حصہ ہے، اس کا حصہ ہے. اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے کچھ ایسے علماء جنہوں نے اس ساری کارکردگی کو ایک جگہ جمع کر دیا. آپ کے علم میں ہے کہ 100 سالہ جو تاریخ ہے اس کے اوپر کتابیں جو لکھی گئی، کوئی خط بھی شائع ہوا، کسی رسالے میں کوئی مضمون شائع ہوا ہے، عالمی مجلس ختم نبوت ملتان نے اس کو 61 جلدوں میں جمع کر دیا، اور اس میں 2 جلدیں مولانا ثناء اللہ امرتسری کی ہیں، جو انہوں نے خطوط لکھے، انہوں نے مباحثے کیے، انہوں نے اشتہار شائع کیے، جو کچھ بھی ان کا کام تھا وہ سب 2 جلدوں میں تو وہی ہے، باقی بھی بہت کچھ ہے اس میں. اسی طرح اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ڈاکٹر بہاؤالدین، یہ کتاب ان کی پڑھی ہوئی آپ کے سامنے، اس شخص نے بھی بہت ہی باکمال کام کیا ہے. اور وہ سارا سلسلہ جو آپ کہیں دیکھنا چاہیں، تلاش کرنا چاہیں، متفرق کتبوں میں وہ بکھرا پڑا ہے، اس سب کو لا کے انہوں نے اس میں جمع کیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے جو کچھ اس وقت سے لے کے لمحہ موجود تک ہوا، وہ کسی بھی شکل میں ہوا وہ تحریک ہے، اس لیے کہ یا تو وہ ختم نبوت کی فیور میں ہے یا وہ قادیانی کے خلاف ہے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جو عام مفہوم میں تحریک چلی قیام پاکستان کے بعد، وہ 2 ہیں. ایک سال 1953 میں چلی تھی، ایک 1974 میں، لیکن اس پر میں بعد میں کرتا ہوں. ہم تھوڑا سا پہلے کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوتا رہا اور کیسی وہ صورت بنتی رہی. یہ چونکہ 1891 میں سب سے پہلے غلام احمد قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور وہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ کس طرح سے مولانا محمد حسین بٹالوی، جب ان کے علم میں یہ بات آئی، ابھی یہ چھپ کے پرچہ باہر نہیں آیا تھا کہ وہ امرتسر پہنچ کے اور جا کے اسی پریس سے انہوں نے وہ مجلہ اٹھایا، اس کا جو مواد تھا اس کو چیک کیا تو یہ ساری چیزیں انہیں نظر آئی. تو وہیں بیٹھ کے انہوں نے خط لکھ دیا تھا غلام احمد کو کہ یہ کیا آپ نے حماقت کی ہے اور یہ کیا آپ بات کرتے ہیں. اس کے جواب میں اس نے کوئی لمبا چوڑا خط نہیں لکھا تھا، صرف ایک لفظ لکھا تھا، جو کچھ آپ نے دیکھا اسے. تو یہ اس وقت سے معاملہ شروع ہو گیا، اور اس تحریک کے سب سے پہلے شناور اور سب سے پہلے قائد لیڈر وہ مولانا محمد حسین بٹالوی تھے، جنہوں نے اس تحریک کو اٹھایا اور پھر ان کے خلاف کفر کا فتویٰ لے کے گلی گلی، نگر نگر، بستی بستی، شہر شہر وہ گھومتے رہے اور بڑے بڑے کبار علماء سے انہوں نے اس کی توثیق کروائی تاکہ یہ ایک متفقہ فتویٰ اس کے خلاف جائے اور لوگوں میں شعور پیدا کیا، کیونکہ اس وقت لوگوں کو معلوم نہیں تھا. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ اس دور میں جن لوگوں نے ان کی ہمنوائی کی اور اس قافلے کے سالار بنے، ان میں مولانا ثناء اللہ امرتسری بھی اور مولانا حبیب الرحمان الجھانوی، وہ بھی اس میں شامل ہوئے، اور انہوں نے بھی
بڑی کاوش کر کے محنت کر کے اس کو کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب ذرائع ابلاغ نہیں تھے، لوگوں تک بات پہنچنے میں بہت وقت لگتا، اور یا تو تاجر لوگ جاتے، کوئی مسافر جاتا تو بتاتا بھی امرتسر میں یہ ہوا، جلندھر میں یہ ہوا، گرداسپور میں یہ ہوا، فیروز پور میں یہ ہوا، دہلی میں یہ ہوا، وہی لوگ آتے جا کے بتایا کرتے تھے، ورنہ کوئی اور صورت نہیں ہوتی تھی۔ جو آج ہمیں سہولتیں ہیں نا کہ یہیں بیٹھے آپ موبائل پر تصویریں کھینچ رہے ہیں اور ساری ریکارڈنگ آن لائن دے رہے ہیں، ہر آدمی اس سے باخبر ہے، اسے پتا ہے گجرا والا میں کیا ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے، کوئی بات چھپی نہیں۔ لیکن اس دور میں تو ایسا نہیں تھا، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، اور ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اشتہارات کا سہارا لیا جاتا۔ اس لیے آپ دیکھیں جتنی بھی کتابیں آپ پرانی اٹھا کے دیکھیں ان میں ان اشتہارات کا عکس آپ کو نظر آئے، اس کی فوٹو کاپی نظر آئے، اور بڑی تاریخی دستاویز ہے وہ اشتہارات، مولانا ثناء اللہ کی رحمہ اللہ کی طرف سے اور خود قادیانی کی طرف سے وہ اشتہارات ہی چھپتے تھے، وہ بازاروں چوکوں میں لگ جاتے تھے، ایک سے دوسرے شہر چلے جاتے وہاں بیدا ہو کے لوگ انہیں کو پڑھ کر اس کو خبر سمجھتے، اور اسی کے اوپر ہی سب کچھ ہوتا، دلیلیں بھی ہوتی، مباحثے بھی ہوتے، اسی میں ساری بحث ہوتی۔ یہ اشتہارات ہی ایک ذریعہ تھی، اور یہ بہت بڑی تحریک ہے۔ میں 1891 میں جب اس تحریک کا آغاز ہوا، یہ دو بندوں کے درمیان خط و خطابت تھی۔ یہ تحریک جو چلی یہ بھی تحریک ہے، اور اس کا آغاز دو آدمیوں کے درمیان خط و خطابت۔ پہلا خط لکھا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، اور اس کے جواب میں آن جہانی غلام احمد قادیانی نے، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ خط و خطابت سلسلہ رکا نہیں، باوجود اس کے کہ ایک دوسرے کے عقائد سے آگاہ ہو گئے، ان کے منہج سے آگاہ ہو گئے، لیکن ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے یہ خط و خطابت کا سلسلہ چلتا ہے۔ اور اس وقت اشاعت السنہ بہت بڑا ایک رسالہ نکلتا تھا، بڑا معتبر رسالہ تھا، اس میں بھی یہ خطوط اس میں بھی چھپتے تھے، وہ اپنے ہاں چھاپ دیتے، یہ اپنے ہاں، اور ایک دوسرے کو اس کے اوپر کہتے کہ اس کا جواب ایسا نہیں آیا جیسا ہم چاہتے تھے۔ اس طرح کی بحثیں اس وقت چلتی، اور یہی خطوط صرف ان رسالوں تک نہیں بلکہ دیگر لوگوں کے رسائل میں بھی چھپتے۔ مثلا اس دور میں اگر کوئی اہل حدیث مکتبہ فکر کا کوئی رسالہ چھپتا تو وہ بھی اس کو شائع کر دیتا، اگر دیوبندی حضرات کا کوئی رسالہ تھا وہ بھی شائع کرتا، اور اگر بریلوی تھے، شیعہ تھے، وہ بھی شائع کرتا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ حقیقت پہنچے۔ یہ اس وقت بات ہے۔ ان کی ارشاد سے لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوا تھا کہ کوئی ایسا فتنہ اٹھا ہے جنہوں نے ختم نبوت میں نقب لگائی ہے اور ایک نیا دروازہ کھولا ہے، اور لوگوں کے اندر یہ شعور اس وقت پیدا ہوا۔ حالانکہ یہ ذرائع ابلاغ کا سست ترین طریقہ تھا، یعنی کہاں چھپے، اور اس دور میں پڑھنے والے بھی نہیں ہوتے، یعنی کوئی علماء ہوتے وہی پڑھتے، یا کوئی پڑھا لکھا اگر کہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں رسالہ آتا تو وہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے، ورنہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا۔ دوسری جو تحریک اس میں جس نے جان پیدا کی اور جس نے لوگوں میں ہلچل پیدا کی وہ اشتہارات، جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ یہ اشتہارات کا ایک دور شروع ہوا، اور یہ اشتہارات جہاں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اور دیگر کبار علماء دیگر مکاتب فکر کے وہ بھی شائع کرتے تھے، اور اس میں مناظرے اور مباحثے کے چیلنج ہوتے، اور اس میں دلائل کی برباد ہوتی، اس کے جواب میں اس کی طرف سے بھی اسی طرح کے اشتہارات آتے، وہ بھی اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی دلیل اپنے طور پر وہ دیتا، سمجھانے کی کوشش کرتا۔ یہ سلسلہ ایک عرصے تک چلتا رہا، اور میں نے عرض کیا کہ بہت ساری ایسی کتابیں موجود ہیں جن لوگوں نے پرانے اشتہارات تلاش کر کے ان کا عکس اس میں دیا، اگر آپ پڑھیں تو بہت ہی دلچسپ ہیں، اس میں بڑے بڑے اچھے لطیفے بھی موجود ہیں جو اس دور میں پیدا ہوتے تھے اور لوگ اس کو لکھتے تھے۔ اور یہ تیسری تحریک وہ پھر باقاعدہ مناظرے، مباحثے، باقاعدہ مجلسیں ہوتی، اور اس سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا یہاں علماء سے کہ مولانا محمد حسین خود بھی
اور اس کے بعد مولانا ثناء اللہ امرتسری خود بھی قادیان چلے گئے اور انہوں نے جا کے وہاں چیلنج کیا تھا اس کو اور کہا تھا کہ بھئی ہم آئے ہیں براہ راست ہم سے بات کرو. لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کپتان جو ہے نا وہ سب سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی بھی جماعت کا کوئی لیڈر ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سامنے نہ آئے, اس لیے کہ اگر وہ گر گیا یا وہ اگر شکست خوردہ ہو گیا تو پھر تو ساری جماعت گئی. اس لیے یہ سامنے نہیں آیا تھا, یہ سامنے نہیں آتا. لیکن وہ حکیم نور الدین جیسے لوگ اور اس طرح کے جو اس کے دائیں بائیں رہنے والے لوگ وہ آتے تھے. لیکن یہ ایسے لوگ تھے جو حقیقتاً اس بات پر تو صرف اس وجہ سے کہ ان کے کوئی دنیاوی مقاصد تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے, ورنہ علمی کوئی بات کرنے کی صلاحیت ان لوگوں میں نہیں. جبکہ یہ تو بحر العلوم تھے, یہ لوگ جو گئے ہیں یہ تو بحر العلوم تھے, ماشاءاللہ گفتگو کرتے اور اس میں منطق بھی ہوتی, اس میں عقلی باتیں بھی ہوتی اور اس میں نقلی باتیں بھی ہوتی, قرآن اور حدیث کا جو ہے نا ایک استشہاد اس میں ہوتا. اور اس وجہ سے یہ سارے مناظرے جہاں کہیں بھی ہوئے انہیں شکست ہوئی اور یہ تاثر ہمیشہ آن جہانی کلام احمد کو جاتا کہ بھئی ہمارا نمائندہ تو بڑا پٹ کے آیا وہاں سے اور بڑی اس کی جو ہے نا وہاں درگت بنی اور اس کی بےزتی ہوئی. وہ اس پر بڑا چین چاں کرتا لیکن کر کچھ نہیں سکتا. اسی کے نتیجے میں ایک تنگ آمد اس نے یہ کیا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کو بددعا دی اور وہ بھی اشتہار کی شکل میں. وہ یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے خود ہی اس نے کچھ کہا, گالیاں دیتا تھا. وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے گالیاں بھی بکتا تھا. اور یہ تصور کریں ایک پیغمبر ہو اور وہ گالی نکالے, یہ کس طرح کا ایک لطیفہ ہے کہ وہ یعنی ایک ایسا پیغمبر ہے جو بد زبان ہے. یعنی سوچنے کی بات ہے نا, وہ بہنوں کی گالیاں ماؤں کی گالیاں دیتا اور کتا بلا کسی کو کہہ دیتا. تو یہ تو پیغمبر کی زبان نہیں. پیغمبر تو آپ کو پتا ہے وہ تو کامل اکمل ہوتا ہے, کامل انسان ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب 74 کی تاریخ چلی ہے اس وقت یہ تو ہم چشمدید گواہ ہیں حضرت اس تاریخ, اور اس لیے میں تمام طلبہ سے کہوں مجھے غور سے دیکھو گے. ہم بھی یعنی ایک وقت آئے گا آپ کہہ سکیں گے ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو 74 کی تحریک کے روے رواں تھے. آپ کو میرا خیال کو دلچسپی ہے میں جو باتیں کر رہا ہوں, میں تھوڑی سی نا آپ کو تھوڑا سا جگاتا بھی ہوں نا تاکہ بوریت نہ ہو. اس تاریخ میں مولانا علامہ محمد یوسف بنوری وہ اس تحریک کے صدر تھے, کیونکہ بہت بڑے عالم تھے. کراچی میں جامعہ بنوریہ دارالعلوم بنوریہ ٹاؤن میں ان کا وزارت, اور وہ علمی گفتگو کرنے کے عادی تھے. انہوں نے اس بات پر وہاں بہت بڑا مجمع, ہزار ہاں دنیا تمام مسالک کے لوگ وہاں اسٹیج پر بھی علماء بیٹھے تھے. اس نے بحث چھیڑ دی کہ پیغمبر حسین ہوتا ہے, پیغمبر خوبصورت ہوتا ہے, اپنی امت کا سب سے زیادہ خوبصورت بندہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ حسین اس امت میں کوئی نہیں ہوتا. یہ بحث اس نے شروع کر دیا. ظاہر اس کے پاس دلائل تھے, شروع ہو گیا. لیکن لوگ جو ہے نا وہ چاہتے تھے کوئی اٹ کھڑکا ہو, یعنی کوئی ایسی تقریریں ہوں جو پرجوش ہوں, یعنی جو لوگوں کے اندر جذبات بھڑکائیں اور یہ نکل کے بازاروں میں نعرے لگائیں اور آگے لگائے اور دکانیں توڑے اور لوگوں کے گھروں کو جو ہے توڑے. تو اس طرح کا مقرر لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے اس کی تقریر کے دوران. اب کسی نے کہا بھی دیکھو اتنے بڑے عالم ہیں, آپ ان کی گفتگو سننے کی بجائے نعرہ بازی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی نعرہ بازی ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ حضرت کی تقریر ہی اتنی پرجوش ہے, ہم نعرے لگا رہے ہیں. بہرحال پھر ان کو بھی سمجھ آ گئی, انہوں نے تقریر بند کی. اس کے بعد ماشاءاللہ خطیب فیصل آباد مولانا محمد صدیق رحمہ اللہ ہمارے استاد بھی تھے, جامعہ سلفیہ کے شیخ الحدیث ناظم بھی تھے, اور آپ کو علم ہوگا کہ وہ مرکزی جمعیت کے سینئر نائب امیر بھی ہوا کرتے تھے. اور کیا ان کی شخصیت تھی, کیا ان کی گفتگو تھی. اپنی گفتگو کو شعروں کے ساتھ مزین کرتے, اگرچہ وہ اتنے پرجوش نہیں ہوتے تھے لیکن باتیں ایسے کرتے تھے کہ ماشاءاللہ لوگوں میں ایک جان پیدا ہو جائے. اور اس کے بعد اسماعیل شیعہ وہ اس وقت فیصل آباد کا بہت بڑا ان کا مبلغ تھا شیعہ حضرات کا, اور وہ تو گفتگو ایسی کرتا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ
ایک منٹ میں وہ 100 الفاظ منہ سے نکال سکتا ہے، تو یہ مبالغہ نہیں، اس قدر تیزی سے بولتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تقریر ہوئی اور اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ دروازے بند ہو گئے، حضرت عمر کی فضیلت میں اس نے ایسی گفتگو وہاں شیعہ نے کی کہ لوگوں نے اسے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ اس طرح کی یعنی وہ مجلس تھی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ پیغمبر جو ہے نا، جہاں وہ حسین ہوتا ہے، اس کی زبان بھی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کی زبان جو ہے نا صاف ہوتی ہے، اس میں سے کوئی گندگی نہیں نکل سکتی، اس سے گالی نہیں نکل سکتی، اور بھی نہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو ضمناً بات آئی جو میں نے عرض کی، تو یہ اشتہار اس نے شائع کیا اور بددعا دی اور کہا کہ فلاں وقت تک ایسا ہوگا۔ مولانا نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے تو مجھے بددعا دی، لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میرے ساتھ مبالغہ کرو۔ ہم مبالغہ کر لیتے ہیں اور جو سچا ہوگا اس کا وہ دنیا دیکھ لے۔ یہ میدان میں نہیں آیا، لیکن اللہ رب العزت نے اس حق اور سچ کو ظاہر کر دیا۔ یہ آن جہانی اسی بددعا کے نتیجے میں خود اس کا شکار ہوا اور لاہور میں یہ مر گئے۔ مولانا تو اس کے بعد ایک عرصہ تک زندہ رہے اور سن 1948 پاکستان بننے کے بعد سرگودا میں ان کی وفات ہوئی۔ تو بہرحال یہ اشتہارات کے ذریعے سے یہ بھی ایک تحریک تھی جو بہت ہی مؤثر اور بہت ہی اچھی، جس کے ذریعے لوگوں کے اندر یہ شعور اس وقت پیدا کیا۔ یہ جو تحریک تھی نا مولانا جو قادیانی کے خلاف چلی تھی اور مختلف علماء نے چلائی تھی، یہ بہت مضبوط تو اس دور میں چلی جب خود قادیانی موجود تھا۔ غلام احمد قادیانی جب موجود تھا اس وقت تو کچھ حالات اور تھے نا کہ وہ دعویٰ کرنے والا خود موجود ہے، وہ خود اس کا جواب دے، اور اس وجہ سے یہ بہت پرجوش بھی تھی کہ لوگوں کو یہ تھا کہ یہ جواب دے، اور وہ دیتا تھا اپنی کتابوں کی شکل میں، اشتہارات کی شکل میں وہ کرتا تھا، اور جو اس کی حماقتیں ہیں وہ ساری کتابوں کی شکل میں جمع ہیں۔ اور اگر آپ کی نظر سے یہاں تعارف ہوا ہوگا کہ اس میں کس طرح کی غلاظت اس نے بری کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی توہین کی، انبیاء کی توہین کی، کسی کو نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے بارے میں ایسی ایسی باتیں اس نے کی کہ انسان کو گھن آتی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی، عام آدمی بھی یہ کام نہیں کرتا جو ایک پیغمبر ہو کے کر رہا ہے؟ سنا ہوگا آپ نے۔ بہرحال اس کے مرنے کے بعد یہ تاریخ ختم نہیں ہوئی، اس تاریخ کو زندہ رکھا گیا، اور جو اس دور میں بیدار مغز علماء تھے، مفکرین تھے، عقلاء تھے، دانشور تھے، اساتذہ تھے، مدرسین تھے، ان لوگوں نے اس تحریک کو کسی نہ کسی شکل میں زندہ رکھا ہے اور لوگوں کے شعور میں اس کو پختہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس فتنے سے لوگ بچ سکیں۔ اور اس پر ایسے لوگ بھی شامل ہوئے، میں عرض کروں، ایسے لوگ بھی شامل ہوئے جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، لیکن یہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جھوٹا ہے اور اس نے جھوٹا دعویٰ کیا۔ ایسے ایسے لطائف لوگوں کے سامنے وہ بیان کرتے کہ انسان حیران رہ جاتا۔ ہمارے جامعہ سلفیہ کے ٹرسٹ کے خازن تھے صوفی احمد دین صاحب، آپ بھی جانتے ہیں، اکثر ہماری جماعت کے لوگ جانتے ہیں ان کو، بہت ہی معتبر آدمی تھے۔ ان کے پاس ایک قادیانی آیا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس تحریک میں صرف علماء کا کردار نہیں رہا بلکہ اس میں عام پبلک کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کو جاندار بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ آئے اور ایک قادیانی آیا اور ان کو ایک قرآن حکیم کا نسخہ دے گیا کہ یہ حضرت صاحب کا ترجمہ ہے، آپ تسلی سے اس کو پڑھیں۔ انہوں نے لے کر رکھا، 2-3 ہفتے کے بعد وہ دوبارہ ملا اور پوچھنے لگا، صوفی صاحب میں نے آپ کو قرآن حکیم دیا تھا، آپ نے وہ پڑھا ہے؟ اب صوفی صاحب چونکہ ہمارے تو بزرگوں میں تھے تو ہم جانتے تھے کہ وہ کوئی علماء میں شامل نہیں تھے، لیکن علماء کے ساتھ بیٹھ کر کوئی شعور ان کے اندر موجود تھا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کر رہے تھے۔ ان کا ہاں میں نے پڑھا ہے، بالکل پڑھا ہے۔ کہتے تو پھر کیا خیال ہوا؟ انہوں نے کہا جی تسلی سے سنیں، میں بتاتا ہوں اپنا خیال۔ کہتے اس کی جو پہلا ہی صفحہ میں نے پڑھا تو مجھے سمجھ آیا کہ جس پیغمبر کی آپ بات میرے ساتھ کرنے آئے ہیں وہ تو پرلے درجے کا کذاب ہے، وہ تو دجال ہے، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔
وہ کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن حکیم کی پہلی آیت تھی جو اس میں پہلے صفحے پہ میں نے پڑھی، اس میں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی پیغمبر کو یہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جو ہم نے آپ کے اوپر اتارا، جو آپ سے پہلے پیغمبروں پر اتارا، یہ تو اس میں موجود ہے، جو بعد آنے والوں پر اتارا اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ تو تذکرہ ہی نہیں ہے اس کتاب میں۔ وہ بڑا شرمسار، اس کے بعد اس کا کیا جواب؟ بڑا شرمسار ہوا اور کہنے لگا کہ جی معافی چاہتا ہوں، تو بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی وہ کہتے میرے سامنے نہیں آیا، یعنی ایک عام پبلک کا آدمی بھی یہ شعور رکھتا تھا کہ کس طرح سے ان کو جواب دینا، یہ بھی ایک تحریک تھی۔ پبلک میں جب یہ شعور آ گیا تو ان لوگوں نے ان کو بھگا دیا، اور ان کے جتنے بھی آتے تھے نا مبلغ اور ان کے جو داعی آتے تھے ان کو پھر ٹکانے لگاتے۔ بہرحال میں ایک اور بات آپ سے عرض کروں کہ اس تحریک کے نتیجے میں جو ہم مسلمانوں کو بھی بہت فوائد حاصل ہوئے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واحد ایسا مسئلہ تھا، موضوع تھا، جس پر اتنی بڑی یکجہتی اور وحدت قائم ہوئی تھی کہ نہ اس سے پہلے ہو سکی نہ اس کے بعد ہو سکی۔ ختم نبوت کا جو مسئلہ اٹھا ہے، آپ نے دیکھا یہ ایسا مسئلہ تھا کہ اس میں کسی بھی مسلک کو اختلاف نہیں، وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ، یعنی ان کے نزدیک تو یہ زندگی موت کا مسئلہ بن گیا، اور ایسی وحدت کہ وہ شدید اختلافات آپ کے علم میں ہے، بریلوی اہل حدیثوں کے ساتھ، دیوبندی اہل حدیثوں کے ساتھ، ہمارے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے، نور بشر کے مسئلے، شیعہ کے ساتھ ماتم کے مسئلے، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں نا اختلافات، لیکن اس مسئلے میں آ کے وہ سب بھول گئے کہ ہمارے درمیان بھی کوئی اختلافات ہیں۔ اتنی بڑی یکجہتی ہوئی بر صغیر میں تقسیم پاکستان سے پہلے بھی اور اس کے بعد، اس ختم نبوت نے مسلمانوں کو ایک صف میں لا کے کھڑا کر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت کا نتیجہ ہے کہ اس امت میں آپ کی وجہ سے یہ وحدت قائم ہو، یہ اتنی بڑی شاندار کامیابی مسلمانوں کو، اور اسی کے نتیجے میں ان کو پھر ٹکانے لگایا۔ اگر یہ وحدت قائم نہ ہوتی اور اس میں کہیں بھی ڈھول ہوتی، سچی بات ہے آج جس طرح سے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا، یہ ممکن ہی نہیں، یہ ممکن نہیں، لیکن اس وحدت نے یہ سب کچھ کر کے ہمیں دیا۔ اچھا مزے کی بات ایک اور ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی اس کی کاوش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی اختلافی مسائل میں نہ ہو، چونکہ جماعت اسلامی میں ہر قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کے اختلافی، لیکن جماعت اسلامی نے بھی اس میں مقدور بھر اپنی کاوشیں شامل کی، تحریر کے ذریعے سے بھی اور عملی شکل میں بھی، اگر کہیں ایسا ہوا تو اس میں بھی وہ شامل ہو گئے۔ اور اسی طرح سے آپ حیران ہوں گے، پرویزی جو غلام احمد پرویز تھا، جو کہ جنہیں ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، اس نے بھی وافر حصہ اس میں ڈالا۔ اس کے اس دور کے رسالے نکال کے دیکھیں جو طلوع اسلام کے حوالے سے شائع ہوئے، 1953 میں بھی شائع ہوئے، 1971 میں بھی شائع ہوئے، تو اس میں انہوں نے بھرپور اس مسئلے کا دفاع کیا، اور وہاں جو حوالے وہ دیتے تھے احادیث کے دیتے تھے، اگر آپ مطالعہ کریں تو عجیب بات یہ سامنے آتی، تو گویا کہ اس نے ایسی وحدت کی کہ جن لوگوں کو ہم منہ نہیں لگاتے تھے وہ بھی اس صف میں آ کے کھڑے ہوئے، انہیں معلوم ہے کہ اس صف میں کھڑا ہونا اعزاز ہے، شرف ہے، وہ بھی اس میں آ کے شامل ہوئے۔ جتنی بھی، چونکہ میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے کچھ وہ تحریکیں جو پاکستان کی تقسیم سے پہلے کی، ان میں سے ایک بڑی عجیب و غریب تحریک بھی تھی جو باقاعدہ عدالت تک لے گئی۔ یہ پہلا موقع ہے، منفرد موقع ہے، اس سے پہلے یہ قضیہ کبھی بھی عدالت میں نہیں گیا۔ حادثہ یہ ہوا کہ بہاولپور میں الہی بخش نام کے ایک آدمی نے اپنی بیٹی غلام عائشہ کا نکاح عبدالرزاق نامی ایک آدمی سے کر دیا۔ ابھی رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی تو انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ تو قادیانی، یہ بندہ تو قادیانی، انہوں نے اسے رخصتی سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عبدالرزاق خود عدالت چلا گیا، عدالت چلا گیا کہ جی دیکھو میرے ساتھ نکاح ہوا ہے اور یہ مجھے رخصت نہیں کرتے۔ عدالت اس کا کیس سنتی نہیں تھی، اسے معلوم ہو گیا نا کہ یہ مسئلہ کوئی مذہبی ہے،
لیکن اس وقت ابھی ریاست بہاولپور موجود تھی اور نواب آف بہاولپور سر صادق موجود تھے. انہوں نے پھر اس عدالت کو باقاعدہ حکم دیا بھائی نہیں، اس مقدمے کو سنو اور اس کا فیصلہ کرو. یہ 1926 کی بات ہے. 1926 میں یہ مقدمہ باقاعدہ عدالت میں گیا. یہ پہلا موقع ہے قادیانی مسئلہ کسی عدالت میں گیا. اب مقدمہ شروع ہو گیا، اس میں جواب اور در جواب شروع ہو گئے، دلائل شروع ہو گئے، ساری چیزیں، علماء کا جمع غفیر وکلاء اس میں اکٹھے ہو گئے، دوسری طرف سے بھی لوگ آ گئے. اتفاق سے اب ظاہر نظر آ گیا ان کو کہ یہاں یہ مسئلہ خراب ہونا ہے، اور اگر عدالت نے یہ قرار دے دیا کہ عبدالرزاق غیر مسلم ہے اور نکاح تو خود بخود فسخ ہو جائے گا، لیکن بےزتی ہو جائے گی ہماری. یعنی قادیانیوں نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ اس طرح کا فیصلہ ہے عبدالرزاق کو ٹکانے لگا. اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کسی نے کہا خودکشی اس نے کی، کسی نے کہا نہیں اسے قادیانیوں نے ہی اصل میں قتل کر دیا، اسے قتل کر دیا. اب جب قتل ہو گیا، اب قتل میں ایک فریق ختم ہو گیا تو معاملہ ختم ہے. لیکن وہاں کے علماء نے جج کو مجبور کیا کہ اگرچہ عبدالرزاق مر چکا لیکن ہمیں مقدمے کا فیصلہ چاہیے، ہم نہیں چھوڑیں گے. لہذا آپ دیکھیے 1926 میں یہ مقدمہ دائر ہوا، 1935 میں اس کا فیصلہ سنایا گیا اور اس میں کہا گیا کہ عبدالرزاق چونکہ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق نہیں تھا، یہ غیر مسلم تھا، لہذا یہ نکاح فسخ. اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ گروہ جو ہے غیر مسلم. یہ پہلا مقدمہ تھا جس میں عدالتی طور پر یہ ثابت کر دیا گیا، اور یہ بہت بڑی تحریک تھی جو اس وقت کے وہاں کے مقامی علماء نے اس کو اٹھائی. اور اس سارے مقدمے کا ایک دلچسپ پہلو کہ وہ خاتون غلام عائشہ، پھر اس کا نکاح شیخ الحدیث مولانا سلطان محمود صاحب کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ ہوا. اور ہمارے اس وقت بہت بڑے اسکالر پروفیسر محمد یحییٰ صاحب ان کے صاحبزادے، اس خاتون کے صاحبزادے، ان کی والدہ ماجدہ تھی وہ خاتون. یہ اتنی بڑی تاریخی بات ہے ہمارے یعنی اس دور کی. پھر اس کا نکاح، اور اس نکاح میں اس علاقے کے تمام عمائدین، تمام بڑے بڑے علماء اور خاص طور پر جو بندی علماء وہ سب شریک، وہی گواہ بنے. مولانا کے اس نکاح کے گواہ بھی وہی بنے. تو یہ جو تحریکیں چلتی تھیں، ان تحریکوں کے یعنی اس کے جیسا میں نے کہا مختلف روپ ہیں، مختلف انداز ہیں. اور یہ مقدمہ ایک بنیاد تھا. جب سن 74 میں یہ کیس آیا نا ہمارے قومی اسمبلی میں، تو وہاں بہت زیادہ جو دلیلوں میں ایک وزن دار دلیل تھی وہ اس مقدمے کا حوالہ دیا کہ اس جج نے جو فیصلہ دیا. تو بہرحال قیام پاکستان سے پہلے کچھ ایسی صورت بھی پیدا ہوئی. دیکھیے جو مذہب کے نام پر، مذہب کی آڑ میں کوئی ایسا کھلواڑ کرے تو اس سے بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو کس کے پردے میں رکھ رہا ہے. قادیانیوں نے بر صغیر کی سیاسی جو تحریکیں تھی اس میں بھی کردار ادا. میں جب مطالعہ کر رہا تھا ان چیزوں کا، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، تو میں نے ایک جگہ دیکھا، بڑا حیران ہوں میں. گرداسپور ہے نا، آپ کو پتا ہے ضلع گرداسپور یہ اکثرتی مسلمانوں کا ضلع تھا، اور جو طے شدہ اصول تھے اس کے مطابق یہ پاکستان کا حصہ. اگر گرداسپور پاکستان کا حصہ بن جاتا تو کشمیر ہمارا، اس لیے کہ واحد رستہ کشمیر کو جانے والا گرداسپور سے ہو کے جاتا اور کوئی رستہ نہیں. لیکن ان بدبختوں نے چونکہ قادیان گرداسپور میں، آپ نے کبھی مولانا عبداللہ صاحب کی تقریر سنی، گورے والا، وہ بھی گرداسپوری تھے نا، بڑے لطیفے سناتے تھے اس قادیانی کے جو ان کے ساتھ بھی تھی، اور جس طرح سے جا کے یہ خود ان کو ملتے رہے اور ان کے ساتھ مکالمہ کرتے رہے. وہ سننے کے ساتھ لائق ہے، اب میں تو اس کو دہراتا نہیں. یہ گرداسپور کو ہندوستان کا حصہ بنانے میں قادیانیوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے اپنے سارے ووٹ اس پلڑے میں ڈالے کہ جی ہم غیر مسلم. دیکھو وہاں کیا کیا انہوں نے
سیاست کی پناہ لی، سیاسی آڑ انہوں نے لی اور اپنے آپ کو کہا کہ جی ہم تو غیر مسلم، تاکہ مسلمانوں کا پلڑا ہلکا ہو اور دوسروں کا بھاری۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گرداسپور کو پاکستان کا حصہ نہیں بنایا۔ یہ ان کا بھیانک کردار ہے جو ہے۔ اگر ان کے سیاسی اقدامات کو ہم دیکھیں نا، اگر اسی پر بات کی جائے تو صفحے چاہیے، کیسے کیسے موقعوں پر انہوں نے کیا کیا کرتوتیں کی ہیں اور کس طرح سے انہوں نے یہ مولانا بسم اللہ تشریف لائے آگے اہلا وسہلا پروفیسر دستار احمد صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اصل تو اور مغز گفتگو الحمدللہ یہ کریں گے، میں تو آپ کا صرف ان کے آنے کے لیے تھوڑا سا نا وقت آپ کا وہ دے رہا ہوں۔ نہیں گزارش یہ ہے کہ قیام پاکستان سے پہلے بھی ان کا کردار ایسا تھا، بلکہ اس ضمن میں میں تھوڑی سی ایک عبارت آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہمارے اس پاکستان کے اور جن لوگوں نے دیکھا ہے آغا شورش کاشمیری کو، ہمارے دور کا ایک بہت خوبصورت آدمی، اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بصیرت دی تھی، دینی، سیاسی، سماجی، ہر میدان کا یہ آدمی تھا۔ انہوں نے ان قادیانیوں کے بارے میں بڑی ایک خوبصورت بات کی۔ ان کی کتاب ہے ایک عجمی اسرائیل، آغا شورش کاشمیری کی کتاب ہے عجمی اسرائیل۔ یہ کتاب قادیانیوں کے اوپر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اسرائیل کو بنایا وہاں وہ عربوں کے لیے، اور ہم عجمیوں کے لیے جو اسرائیل ہے وہ قادیانی جو ربوہ میں بن رہا ہے۔ اور اس پر انہوں نے یہ عبارت لکھی ہے، قادیانی مذہب کی پناہ لیتے ہیں لیکن سیاست کا ناٹک کھیلتے ہیں۔ جب کوئی ان کے سیاسی عزائم کا محاسبہ کرتا ہے تو وہ مذہب کے حصار میں بیٹھ کر ہم اقلیت ہیں کا گانا بجا دیتے ہیں اور عالمی ضمیر کو معاملت کے لیے پکارتے ہیں، جس سے حقائق سے ناآشنا دنیا سمجھتی ہے کہ پاکستان کے جنونی مسلمان اس جھوٹی ایک چھوٹی سی اقلیت کو کچل دینا چاہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اصل ان کا کردار ہے ہی سیاسی۔ یہ میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا جہاں بھی بات ہو، آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ ان کا کوئی قدم جو ہے نا وہ مذہب کے لیے ہے، لوگوں میں عقیدہ ہے، لوگوں میں اخلاقیات۔ ہاں بالکل نہیں، غلط بات ہے، بالکل غلط۔ جس کا داعی وہ خود منہ پھاٹ اور گندگی بولتا ہے وہ اسلام حوال کرنے والا کہاں سے آئے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی گروہ تھا، سیاسی گروہ تھا، اور اس نے بر صغیر کی سیاست میں کھلواڑ کیا، اور قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی یہ سازشیں ختم نہیں ہوئی۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قیام پاکستان کے بعد جب بدقسمتی سے ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ بنایا گیا، آپ دیکھیے اس کا کردار کیا۔ یہ پاکستان گول دخت جو ہوا ہے نا سن 70 میں جا کے، لوگ کہتے ہیں بھٹو نے کیا، یحییٰ نے کیا، فوج نے کیا، وہ بھائی اس کی شروعات تو ظفر اللہ کر کے گیا۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اٹھا کے دیکھو پاکستان کی تاریخ، جتنے افسران وزارت خارجہ کے بنگلہ دیش میں متعین ہوئے سارے قادیانی، اور انہوں نے جا کے وہاں جو کھیل کھیلا ہے، جو زہر بنگالیوں کے ذہن میں ڈالا ہے کہ کھا گیا پنجابی، کھا گیا پاکستانی، کھا گیا سندھی، کھا گیا فلاں، آپ کو کیا حق ملتا ہے کہ یہ نہیں ملتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ یہ سنتے کہ یہ پنجابیوں کے بارے میں یہ کہہ رہا تو یہ سچ ہے، حقیقت یہ نہیں تھی، وہ قادیانی تھا، اس نے بنگالیوں کی ذہن سازی۔ آخر آپ کو پتہ ہے اس طرح کی تحریک آہستہ 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 پر زور پکڑتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت سے لے کے یہ جب سن 70 آیا تو یہ بم بن کے یہ تحریک پھٹی، یہ بھی ان کا کردار ہے۔ اور میں جرمنی گیا تو وہاں برلن میں ایک بہت بڑی مسجد جو کہ ترکوں نے کسی دور میں بنائی، تو وہاں کچھ لوگ مجھے ملے تو ہم تاریخی جگہ دیکھ رہے تھے، تو قریب سے گزرے، انہوں نے کہا یہ بھی بہت تاریخی مسجد ہے۔ میں بڑا خوش ہوا اتنی بڑی مسجد، انہوں نے کہا لیکن بدقسمتی سے یہ ظفر اللہ خان یہ مسجد قادیانیوں کو لے کے دے گیا۔ جب وزیر خارجہ تھا یہاں آیا اور یہاں کے قادیانیوں کو اس نے کہا یہ مسلمان ہیں ان کو دے دو، انہوں نے دے دی، کیونکہ جنگ دوم کے بعد، جنگ عظیم دوم کے بعد وہاں آپ کو پتا کیا حالات تھے، یہ سن 52 کی بات، تو اس وقت تو جرمن نیا دوبارہ سٹینڈ ہو رہا، تو ایسی بڑی عمارتیں کہاں وہ سنبھال سکتے، انہوں نے کہا چلو لے لو آپ،
وہ اس وقت سے لے کے اب تک ان کے پاس مقدمہ چل رہا ہے عالمی عدالت میں. مجھے انہوں نے بڑا حوصلہ دیا کہ عنقریب اس کا ہمارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ مسلمانوں کا حق ہے اور ہم ان کو غیر مسلم ثابت کریں. وقت میرا تقریباً ہو چکا ہے، لیکن چند ایک باتیں جو آخر میں ہیں. مثلاً پاکستان میں جو تحریک سب سے پہلے چلی یہ 1953 میں، اور آپ نے یہاں میں یادہ اگر کر رہا ہوں تو یہ میری مجبوری ہے، کیونکہ میں نے ساری تحریکوں کا اجمالی جائزہ رکھا ہے. اگر کوئی بات تکرار سے آ گئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس اور کوئی مواد نہیں تھا اس لیے میں نے، کیونکہ یہ معلومات ہیں وہ جو مجھے دی. اس میں اس وقت آپ کے علم میں بہت زور سے یہ تحریک چلی تھی ان کے خلاف، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ یہاں مارشل لا لگا، جنرل اعظم نے مارشل لا لگا دیا، اور اس کے نتیجے میں اس تحریک کے ہزاروں کارکن گرفتار ہوئے، جس میں قائدین بھی تھے، اور اس میں مولانا مودودی رحمہ اللہ اور اسی طرح مولانا عبدالستار نیازی جو کہ بریلوی مکتبہ فکر کے تھے، ان دونوں کو سزائے موت ہوئی. اگرچہ اس پر عمل نہیں ہوا، لیکن عدالتی طور پر فوجی عدالت نے ان کو سزائے موت سنا دی. اور یہ ایک بہت بڑا ایک حادثہ تھا اس دور کا جو اس وقت ہوا، اور اس تحریک کے نتیجے میں ایک بہت بڑا شعور بھی پیدا ہوا، اگرچہ اس میں کامیابی نہ ہو سکی. اور اسی کے نتیجے میں اس سے پہلے علماء کے ایک وفد نے لیاقت علی خان کو اس بات پر قائل کر دیا تھا کہ آپ ظفر اللہ خان کو ہٹائیں، یہ وزیر خارجہ قادیانی کو ہٹائیں. اس نے وعدہ کر دیا، لیکن آپ اندازہ کریں ان کے اثر رسوخ کا کہ اس کے وعدے کے بعد ہی لیاقت علی خان لیاقت باغ میں شہید ہو گئے. یہ عجیب حادثہ ہے. یہ کہتے ہیں نا ہمارا سیاست سے تعلق نہیں، حضرت یہ ہے ہی اصل میں سیاسی، اور ہمیشہ سیاسی یعنی انداز سے یہ اپنی اس تحریک کو چلا رہے. آپ دوسرا واقعہ دیکھیں، آغا شورش کاشمیری نے خود لکھا، حالانکہ یہ بڑا مخالف تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، کہنے لگے میں ملا جا کے، تو اس نے مجھے کہا کہ جی آپ خام خواہ مجھ سے ناراض ہیں، کوئی پرمٹ لے لو، پریس لگا لو، کوئی فیکٹری لگا لو، کوئی یہ کر لو وہ کر لو. اس وقت پرمٹ ملتے تھے پھر لگاتے. اس نے کہا مجھے پرمٹ نہیں چاہیے، میرا ایک ہی چھوٹا سا مطالبہ. کیا مطالبہ؟ اس نے 5 جنرلوں کے نام دیے جو قادیانی کہ ان کو آپ اس عہدے سے ہٹا دیں، اس سے ہٹا دیں. اس نے وعدہ کر دی کہ میں ہٹاؤں گا. اس کا تذکرہ خود آغا صاحب نے اپنی کتابوں میں کیا. وہ گارا ہے تو بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ میری بات مان لی ہے اور اس پر عمل ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے کوشش کی، ان کو ہٹایا، اور اس کے نتیجے میں ہی بھٹو کو پھانسی ہوئی. اس کے نتیجے میں بھٹو کو پھانسی ہوئی. ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ پتہ نہیں کیا سازش ہے، سازشیں ایسی ہوتی اس کے پس منظر میں کہانی کوئی ہوتی ہے، ادھر کوئی تراشا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کڑیاں کچھ اور، اور یہ وہ حقیقت ہے. اور اسی طرح سے ضیاء الحق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے جب اس آرڈیننس کی تجدید کی اور قادیانیوں پر پابندی لگا دی کہ یہ کلمہ نہیں استعمال کر سکتے، لفظ مسجد استعمال نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، یہ ضیاء الحق نے کیا. اس کے نتیجے میں اس کو بھی اڑا دیا. یہ وہ سیاسی تسلسل ہے ان کا، اس تحریک کا جو انہوں نے کیا ہے. بہرحال دوسری تحریک جو چلی ہے پاکستان میں اور بہت بھرپور چلی، جس کا میں خود چشمدید واقعہ، جو اس وقت ہم طالب علم تھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ تحریک فیصل آباد سے اس کا آغاز ہوا. آپ سب کے ادھر فیصل آباد سے اس کا آغاز ہوا تھا، اس وقت لیل پور تھا، لیل پور سے اس کا آغاز ہوا، اور روز بروز صرف فیصل آباد میں یہ چلتی رہی تحریک. پھر یہ تصور پورے ملک میں پھیل گیا اور ہر جگہ جو ہے بہت ہی پرجوش مظاہرے ہونے لگے. اسی کے نتیجے میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا. یہ جب فیصل آباد میں ایسا ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ مدارس کے بچے شام کے وقت نکل آتے، اسکولوں لوگ بھی دکانیں بند کر کے بازاروں میں آ جاتے، اور جلسہ عام ہوتا کہ کاہری بازار میں، وہاں تمام مقابل فکر کے لوگ پرجوش تقریریں کرتے، پھر یہ جلوس بازاروں میں آتے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایسا جب جوش جذبہ ہو، یہ جلوس قابو میں نہیں رہتا تھا. قادیانیوں کی دکانوں کو یہ پھر توڑ دیتے، لوٹ لیتے. ایک میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کچہری بازار میں دکان تھی، یہ آپٹیکل کی یعنی اینکوں کی، اور اس کے ساتھ ہی ملحد دکان تھی انہی کی دوائیوں کی، یہ میڈیکل اسٹور. اس کو لوٹا لوگوں نے اور اس کو توڑ کے اندر داخل ہو گئے. اب اچھے خاصے لوگ ہیں جو اندر جا رہے ہیں. اب میڈیکل کی دوائیں تو کھا نہیں سکتے، لیکن کھانسی کا شربت تو پی سکتے ہیں. ہم نے دیکھا وہی کھول کھول کے پی رہے ہو، ایسے جاہل وہی اس کو پی رہے. اور جو باہر نکلتا 3 اینکیں حضرت لگی ہوتی ہے اسے، 3 اینکیں ان کو لگے ہو باہر.
یہ لطیفے کے طور پر میں نے بتایا. بڑی لوٹ مار بھی اس وقت ہوئی اور یہ ظاہر ہے کوئی غیر اخلاقی کام تھا جو جس کی ہم تعریف تو نہیں کر سکتے, لیکن اسی تحریک کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا. میری خواہش تھی کہ میں اس موقع پر اور کچھ نہیں تو کم از کم چونکہ یہ اس تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے علماء نے سینکڑوں کتابیں لکھی, سینکڑوں کتابیں. میرا ارادہ تھا کہ میں اس کی تفصیل یہاں بیان کروں, لیکن وقت اب چونکہ ختم ہو گیا اس لیے میں اس پر اکتفا کرتا ہوں. اور یہ کتابیں ان کی فہرست میں دے دوں گا مولانا کو, یہ اپنے رپورٹ میں اس کو لے آئیں گے اور اس کو شائع کر دیں گے. اس میں ایک کتاب ہے جو احتساب قادیانیت کے نام پر. عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ ایسا تسلسل تھا کہ 25 مختلف علماء نے اسی عنوان پر کتاب لکھی اور یہ تمام کے تمام علماء بھی قداور ہیں. مولانا ثناء اللہ مصری جیسے, مولانا محمد حسین بٹالوی جیسے, مولانا سید سلمان ندوی جیسے اور مولانا حبیب الرحمان الجہانی جیسے اور بہت سارے نام ہیں اس وقت میرے سامنے ہیں وہ سارے جنہوں نے یہ کتابیں لکھی. لیکن غایۃ المرام جو کہ مولانا ہمارے منصور پوری صاحب کی کتاب ہے جو کہ سب سے پہلے اس سلسلے میں بازار میں آئی, اور اسی طرح سے بہت ساری اور کتابوں میں یہ کتاب جو اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کا ایک شاندار باب ہے جو ہمارے محترم ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب نے اس کو لکھا ہے. یہ جامعہ سلفیہ کے استاد بھی تھے, ڈاکٹر سلیمان اظہر صاحب ہمارے ہاں انگلش پڑھایا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا باہر چلے گئے, شاید اس لیے لے گیا تاکہ اس طرح کی شاندار کارنامے وہاں بیٹھ کے انجام دے. میں اصل میں تمام حضرات کا شکر گزار بھی ہوں, خصوصاً اپنے برادر میں ابراز ظہیر صاحب کا. اور اسی طرح سے بھائی دیکھیے میری جو گفتگو ہے خون پسینے کی, پسینہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ خون پسینے کی میری ساری گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم.